السلام علیکم دوستو، ہم آج تک آپ کو عثمانی بادشاہوں کی فتوحات اور جنگی کارناموں کا احوال سناتے آئے ہیں، لیکن اس ویڈیو میں ہم سلطنت عثمانیہ کی ایک تاریک پہلو پر گفتگو کریں گے تاکہ ہماری نئی نسل کو اس سلطنت کے زوال کا اہم سبب معلوم ہو سکے۔ دوستو، دنیا کے اہم شاہی خاندانوں یا بڑی بڑی سلطنتوں میں تخت کی وراثت ہمیشہ سے ایک مسئلہ بنی رہی ہے، جہاں لالچ اور خود غرضی ہر رشتے پر بازی لے جاتی ہے۔ تاریخ انسانی میں تخت و تاج کی خاطر نہ صرف شہزادوں نے شہزادوں کا خون بہایا، بلکہ بہت سے ولی عہدوں نے کرائے کے قاتلوں کی مدد سے اپنے ہی باپ یعنی بادشاہ کو قتل کروانے کی کوششیں بھی کیں۔ دنیا میں قائم عظیم ترین بادشاہتیں جنہیں کوئی دشمن شکست نہ دے سکا تھا، اپنے ہی شہزادوں کی آپسی لڑائی کے سبب صفائے ہستی سے ناپید ہو گئیں۔ ان میں ایک بڑی مثال ترکوں ہی کی قائم کردہ سلجوقی سلطنت کی بھی ہے۔ 11ویں صدی عیسوی کے آخر تک ملک شاہ اول کے دور میں یہ سلطنت چین سے لے کر قسطنطنیہ تک پھیلی ہوئی تھی، لیکن اس کے مرنے کے بعد یہ عظیم سلطنت 4 ٹکڑوں میں تقسیم ہو کر اس کے 4 بیٹوں میں تقسیم ہو گئی، جو آپس میں لڑ مر کر اتنے کمزور ہو گئے کہ کسی کو منگولوں نے تباہ و برباد کر دیا تو کسی کو صلیبیوں نے۔ اپنے شروعاتی ادوار میں سلطنت عثمانیہ بھی اس مسئلے سے دوچار تھی۔ سلطان کے کئی بیٹوں کے درمیان جنگ چھڑتی، جو ان سب کی موت پر جا کر ختم ہوتی۔ جو زندہ رہ جاتا وہی تخت کا وارث کہلاتا۔ بعد ازاں سلطان محمد فاتح نے اپنے ہی بھائیوں کے قتل عام کو باقاعدہ ایک قانون کی شکل دے دی تھی۔ ہر نئے بننے والے سلطان پر یہ لازم تھا کہ وہ اپنے تمام بھائیوں اور ان کے بیٹوں کا قتل کر دے، حتیٰ کہ وہ شیر خوار ہی کیوں نہ ہوں۔ لیکن اس قتل عام کے باعث عثمانی خاندان سکڑتا چلا گیا اور عمائدین سلطنت کو یہ فکر لاحق ہوئی کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس عظیم شاہی خاندان کا سلسلہ ہی منقطع ہو جائے۔ لہٰذا کچھ صاحب تدبیر لوگوں کے مشورے سے شاہی حرم کے اندر ایک پنجرے نما عمارت تعمیر کی گئی، جسے قفص یعنی پنجرے کا نام دیا گیا۔ اب جب بھی کوئی عثمانی سلطان برسر اقتدار آتا تو وہ اپنے سارے بھائیوں اور بھتیجوں کو اس پنجرے میں قید کر دیتا، اور جیسے ہی اس سلطان کے گھر پہلا بیٹا پیدا ہوتا تو اس کے تمام قید شدہ بھائیوں اور اہل خانہ کو ریشم کی ڈور کے ذریعے گلا گھونٹ کر موت کے گھاٹ اتار دیا جاتا۔ یہ سلسلہ کئی نسلوں تک چلتا رہا، یہاں تک کہ 1604 عیسوی میں کہ جب سلطان احمد نے اپنے بھائی مصطفیٰ کو ذہنی معذور اور مجذوب تصور کرتے ہوئے اس کی جان بخش دی، اور اتفاق سے چند سال بعد ہی سلطان احمد کی صرف 27 سال کی عمر میں موت واقع ہو گئی۔ سلطان احمد کا بیٹا ابھی اتنا بڑا نہیں تھا کہ وہ عنان حکومت سنبھال سکے۔ یوں 3 براعظموں پر قائم اس عظیم سلطنت کی ذمہ داری ایک مجذوب اور ذہنی معذور شخص مصطفیٰ اول پر آن پڑی، جسے قفص یعنی پنجرے سے نکال کر سلطان بنایا گیا تھا۔ یوں عثمانی خاندان سے برادر کشی کی رسم کا خاتمہ ہوا، لیکن اس کی جگہ ایک اور رسم کی داغ بیل ڈالی گئی کہ اب ہر شہزادے کو شاہی حرم کے اس خانے جسے قفص کا نام دیا جاتا تھا میں قید کر دیا جاتا، اور جب اسے سلطان بنانا مقصود ہوتا تب اسے باہر نکال لیا جاتا۔ اس سے قبل عثمانی ولی عہدوں کو مختلف صوبوں کا گورنر نافذ کر کے انہیں کاروبار سلطنت چلانے کی تربیت دی جاتی تھی۔ یوں ہر آنے والا سلطان پہلے ہی سے تمام امور حکومت میں ماہر ہو جایا کرتا، لیکن اس رسم کے بعد کہ جب شہزادے صرف اس پنجرے کی 4 دیواری میں محدود ہو گئے، ان کی رسائی صرف غلاموں تک ہوا کرتی۔ ان شہزادوں کو تفریح تباہ کے لیے وہ کنیزیں فراہم کی جاتی جو بانجھ ہوتی، تاکہ عثمانی خاندان محدود رہ سکے۔
کفس کے اس نظام میں یہ شہزادے سالہ سال اور بعض تو اپنی پوری زندگی قید رہتے اور ہر ایک کے سر پر یہ تلوار لٹکتی رہتی کہ نہ جانے کب سلطان اس کی موت کا پروانہ جاری کر دے۔ ایسے ماحول میں پروان چڑھنے والے اکثر شہزادے اپنا ذہنی توازن کھو بیٹھتے تو بعض خودکشی بھی کر لیتے۔ کفس نامی اس عمارت سے نکال کر جس شہزادے کو بھی سلطان بنایا جاتا وہ ذہنی طور پر اتنا مضبوط نہ ہوتا کہ مسلمانوں کی سب سے بڑی حکومت اور خلافت کا بوجھ برداشت کر سکے۔ یوں پنجرے سے نکل کر اکثر سلاطین عمائدین سلطنت کی انگلیوں پر ناچتے تو کچھ اپنی افواج کے ظلم و ستم کا نشانہ بنتے۔ سلطان مراد چہارم بھی ایک ایسے ہی سلطان تھے کہ جنہیں 6 سال کی عمر میں کفس نامی اس عمارت میں قید کر دیا گیا تھا اور کچھ سالوں بعد باہر نکال کر سلطان بنا دیا گیا۔ چند سالوں کی اس قید نے سلطان مراد چہارم کو اس حد تک تشدد پسند بنا دیا تھا کہ وہ سڑکوں پر چلتے ہوئے لوگوں کو بنا کسی جرم کے قتل کرنے سے گریز نہ کرتے۔ وہ اپنے محل کے جھروکوں سے محل کے سامنے سڑک پر چلتے راہگیروں کو تیر کمان کی مدد سے نشانہ بناتے۔ یہ سلطان انتہائی کم عمری میں خرابی جگر کے سبب انتقال کر گئی، لیکن ان کے بعد جس شہزادے کو سلطان بنایا گیا وہ بھی کفس نامی اس عمارت کا قیدی تھا جس کا نام سلطان ابراہیم تھا۔ یہ سلطان اپنی عیاش طبیعت کی وجہ سے خاصے بدنام ہیں۔ یہ اپنے باغ میں ہزاروں کنیزوں کو برہنہ کرتے اور ان کے سامنے ایک گھوڑے کی مانند دوڑ لگاتے اور ہنہنایا بھی کرتے۔ سلطنت بھر سے ان کے لیے موٹی عورتیں تلاش کر کے لائی جاتیں۔ جس عورت کا جتنا زیادہ وزن ہوتا وہ سلطان کی اتنی ہی منظور نظر کہلاتی۔ پنجرے سے نکال کر سلطان بنایا جانے والا یہ سلسلہ سلطنت عثمانیہ کے آخری سلطان محمد دی سکس تک چلتا رہا۔ یہ وہ سلطان تھے جنہوں نے اپنی زندگی کے 56 سال سونے کے اس پنجرے میں گزارے اور صرف 4 سال یعنی 1918 سے 1922 تک حکومت کی۔ یہ تو صرف ان شہزادوں کا احوال تھا جو سلطان بن گئے۔ اس کے علاوہ لاتعداد عثمانی شہزادے ایسے بھی تھے جو اپنی ساری زندگی اس پنجرے میں گزار کر ایک گمنامی کی موت مر گئے۔ یہی وہ نظام تھا کہ جس نے سلطنت عثمانیہ کی حکمرانوں کی صلاحیتوں کو گہنا کر اس کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا اور وہ تیزی سے زوال کی جانب گامزن ہو گئی۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا۔ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔